کیا جس حالت میں قرآن آج موجود ہے، کیا رسول کے دور میں بھی اسی طرح قرآن موجود تھا؟ یا جو قرآن مولا علی کے پاس موجود تھا، جو قرآن مولا علی نے اکٹھا کیا تھا، کیا وہی قرآن آج ہمارے گھروں میں، مساجد میں یا اسکول، کالجز، یونیورسٹیز میں موجود ہے؟ یا آج وہی قرآن ہمارے ہاتھوں میں ہے؟ تو جواب یہ ہے، بالکل نہیں، یہ وہ قرآن نہیں ہے جو قرآن مولا علی نے اکٹھا کیا تھا یا مولا علی کے پاس موجود تھا۔ یہ وہ قرآن نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یزید کے دور میں اسے خبر ملی تھی کہ لوگ مساجد میں اکٹھا ہو کر نماز ادا کرنے کے بعد حسین مولا کا تذکرہ کثرت کے ساتھ کرتے ہیں، امام حسین کے آل محمد کے فضائل پڑھتے ہیں، تو اس نے قرآن مجید کو پاروں میں تقسیم کروا دیا، جس طرح آج 30 پاروں میں آپ کے سامنے موجود ہے۔ یہ پاروں کی تقسیم یزید کے دور میں ہوئی تھی کہ اس نے لوگوں کو مساجد میں ذکر اہل بیت کرنے سے روکنے کے لیے اس نے اس کام میں لگا دیا کہ قرآن کو پاروں میں تقسیم کیا جائے اور پھر اس کی تلاوت کی جائے، تاکہ لوگ اہل بیت کے ذکر سے ہٹ کے صرف اور صرف دن رات صرف قرآن کی تلاوت کرتے رہیں۔ یہ ایک یزید کی سازش تھی جو الحمدللہ شیعان حیدر کرار 1400 برس سے ناکام بناتے آ رہے ہیں۔ لہٰذا قرآن کو پاروں میں تقسیم یزید نے کروایا تھا، اور یہ وہی قرآن ہے جو رسول کے دور میں موجود تھا، اور یہ وہی قرآن ہے جو مولا علی کے پاس تھا، لیکن فرق صرف اور صرف ترتیب کا ہے، قرآن کا فرق نہیں۔ معاذ اللہ، یہ قرآن وہی ہے جو رسول کے دور میں تھا، اور وہی قرآن ہے جو مولا علی نے اکٹھا کیا تھا، لیکن فرق صرف ترتیب کا ہے۔ جس طرح اہل سنت کے عالم دین نے تمہید ابو الشکور سالمی میں بھی تذکرہ کیا ہے، اور شیعہ کتاب معالم سبتین میں بھی موجود ہے۔ باقی رہی بات ترتیب کی، جو ترتیب مولا علی نے اکٹھی کی تھی یا جس ترتیب سے قرآن نازل ہوا تھا، وہ انشاءاللہ امام زمانہ جب ظہور کریں گے، امام زمانہ وہ ترتیب درست کروائیں گے اور دنیا والوں کو بتائیں گے کہ وہ ترتیب کیا تھی جس ترتیب سے مولا علی نے قرآن اکٹھا کیا تھا، جمع کر کے دربار خلافت میں پیش کیا تھا، اور وہ قرآن لینے سے انکار کر دیا گیا تھا۔ بس ترتیب کا فرق ہے، وہ امام زمانہ آئیں گے اور امام زمانہ خود ہی ترتیب درست کروائیں گے انشاءاللہ۔